السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. محترم صدر اجلاس حضرت مولانا حامد حسین حسان فاروقی صاحب، حضرت مولانا میر لطافت علی صاحب شیخ التفسیر جامعہ نظامیہ، حضرت مولانا مفتی محمد انوار احمد صاحب نائب شیخ التفسیر جامعہ نظامیہ، مولانا حافظ قاری محسن بن محمد الحمومی صاحب، علماء کرام، مشائخین عظام، حاضرین محفل، آج کے اس بامقصد اور اہم ترین سیمینار میں اس ناچیز کو جو موقع دیا گیا ہے، میں انتظامیہ کا شکر گزار ہوں. مقالے الحمدللہ آپ نے ابتدائی سے بہت اہم مقالات کو سنا ہے. میرا جو عنوان ہے اس پر مختصر بات آپ کے کچھ گزار کرنا چاہتا ہوں. ہندوستان میں مساجد کا مثالی کردار، یہ عنوان اس ناچیز کو دیا گیا ہے. سب سے پہلی بات، مسجد کا مقصد کیا ہے؟ مسجد جب کہی جاتی ہے تو سب سے پہلے تصور آتا ہے نماز کا. اسلام نے تربیت کے نظام میں سب سے پہلے فرد کی تربیت کو مقدم رکھا ہے. فرد کی تربیت ہو تو پھر اجتماع کی تربیت ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا قو انفسکم، تم پہلے اپنے آپ کو ڈراؤ، یعنی فرد کی تربیت کی بڑی اہمیت ہے. اور فرد کی تربیت کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے. نماز اور 5 وقتہ نمازیں پورے آداب اور سنن کے ساتھ اپنے وقت پر ادا کرنا، یہ انسان کی باطن کی اصلاح اور باطن کی سدھار کا ذریعہ ہے. اور انسان بہت بہترین منظم ہو جاتا ہے جب پابندی کے ساتھ اپنے وقت پر نماز پڑھنے لگتا ہے. تو سب سے پہلے فرد کی اصلاح نمازوں کی پابندی اور 5 وقتہ نمازوں سے ہوتی ہے. اور نماز کا تعلق مسجد کے ساتھ بہت اہم ہے. تو فرد کی اصلاح جب نماز کے ذریعے ہوتی ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمہیں فحشاء و منکرات سے بچاتی ہے. کہ اس وقت ہندوستان کے اندر جو مسلمان مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، اس کو آپ تسلسل کے ساتھ مقالات میں سن رہے ہیں. میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں خارجی چیلنجز سے اسلاموفوبیا پہ بات ہوئی، میڈیا پہ بات ہوئی، یعنی ہماری معاشی حالات پہ بات ہوئی، تحفظات اسلام، یعنی مقدسات اسلام کے تحفظ پہ بات ہوئی، ان تمام میں کہیں نہ کہیں ایک عنصر خارجی ہے کہ باہر والوں نے آپ کو جو بگاڑنا چاہا، آپ کی شبیہ بگاڑنی چاہی، تو اس کا اثر کیا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا باہر والوں کا ہاتھ ہے ہماری شبیہ کو بگاڑنے میں، وہیں پر ہم لوگوں کی کمزوری اور ہم لوگوں کی اپنی نادانی اور ہماری اپنی غفلتوں کا بھی بہت بڑا رول ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے بہترین نظام بنایا ہے کہ دن میں 5 وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہیں، اور جو آپ کا سر ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکائیں، سجدہ ریز ہوں، اور وقت پر اذان کے ساتھ نماز پڑھیں. تو یہ آپ کے اوقات کی حفاظت ہے، ٹائم ٹیبل کی پابندی ہے، غرور و تکبر کا جانا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ ہے، اور بے شمار فائدے ہیں. اللہ نے تو فرمایا فحشاء و منکرات جو ہماری پوری نوجوان نسل کو خراب کیا ہوا ہے، اللہ گارنٹی لیتے ہیں کہ نماز اس سے بچاتی ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ یہ فرد کی اصلاح ہوئی. اور اس کے بعد دوسری بات اجتماعی اصلاح کی، اجتماعی فکر کی جب آتی ہے تو یہی نماز انفرادی پڑھو تو انفرادی فائدہ ہے، اور جب یہی نماز باجماعت مسجد میں آتے ہیں تو یہاں سے آپ کی اجتماعی شکل بننا،
ایک آپ کی باضابطہ کمیونٹی بننا، ایک پوری سوسائٹی بننا، ایک پوری باضابطہ طور پر ایک معاشرہ بننا مسجد میں جماعت کو نماز سے آنے سے شروع ہوتا ہے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس مختلف مکاتب فکر تو پائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے 72 پورے جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا۔ آج 73 سے زائد جماعتیں اور فرقے اور مکاتب فکر ہے۔ بڑی تکلیف دہ بات آپ سے عرض کرتا ہوں، ان تمام کی کوششوں کے باوجود ان تمام کے پاس کسی کے پاس نماز کے فرض ہونے میں اختلاف نہیں ہے، مسجد میں آنا اور جماعت سے نماز پڑھنے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ ان تمام کے پاس بالاتفاق یہ فرض اور اہمیت ہونے کے باوجود ان تمام نے مل کر بھی اس سوسائٹی کے 10 سے 20% لوگوں کو نمازی نہیں بنایا۔ اور وہ جتنے لوگ پوری سوسائٹی کے 5% لوگ جو آپ کو دکھ رہے ہیں پورے محلے کے مسجد کے اندر، اگر آپ ان کو دیکھیں تو دو کر فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی جماعت کا، کوئی جماعت کا، کوئی جماعت کا۔ اتنی بڑی جماعتیں ہو کر بھی امت کے ایک چھوٹے سے کام کے 5 وقتہ فرض جس کے بارے میں فرمایا اولی پرسش نماز بود، اس کے اوپر ہم نہیں لا سکے۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور مساجد کی حفاظت نمازوں کی وجہ سے ہی ہو سکتی ہے۔ تو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بنیادی ابتدائی طور پر میں نے باتیں چند عرض کی ہیں۔ مسجد کے اندر جب ہم جماعت سے آتے ہیں بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مختلف محدثین کرام نے ذکر فرمایا، حضور نے اپنا ارادہ ظاہر کیا، فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو نماز کی امامت کے لیے کہوں اور میں دیکھتا رہوں کہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے کون نہیں آ رہا ہے اور گھر میں کون ہے، اور میں ان کے گھر کی نشاندہی کر ان کے گھر کو جلا دوں، آگ لگا دوں، لیکن خیال یہ ہے کہ اس میں معصوم بچے اور خواتین ہیں، لہٰذا میں ان کے ان گھروں کو چھوڑ رہا ہوں۔ جماعت کی اتنی تاکید ہے۔ تو آج مساجد کے اندر، مساجد کی آج مثالی کردار پہ جب بات ہو رہی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ مختلف لوگ، کسی کمیونٹی نے، کوئی جماعت نے یہ کام کیا کہ مسجد ایز اے کمیونٹی سینٹر کے اوپر فروغ دے رہے ہیں کہ مسجد کمیونٹی سینٹر بنے۔ وہ سب باتیں بعد میں۔ مسجد کا بنیادی مقصد نماز ہے، مسجد کا بنیادی مقصد ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے ایک بالکل پیسفل ماحول میں اور بہت سنجیدہ ماحول میں ایک بندے کو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی جگہ مسجد ہے، اور اس کا اہتمام چاہیے۔ عزیزان گرامی، جب آپ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو نماز باجماعت پڑھنے کا حکم ہے، اور حکم ہے کہ آپ ایک کھاندے سے کھاندہ ملا کر ٹھہریں۔ یہ جماعت کے جو فائدے ہیں اس میں آپ کو مساوات کی تعلیم ہے، تکبر و غرور دور ہوتا ہے، ایک دوسرے کے برابر ٹھہرتے ہیں، مساوات کی تعلیم ہے۔ آپ کو اس کے اندر اجتماعیت کا فائدہ ہے، اس کے اندر ایک دوسرے کے کنیکشن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک کے کاندھے سے دوسرے کا کاندھا ملا ہو تو تمہاری نماز قبول ہوگی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دل نہ ملا ہو، کاندھے سے کاندھا تو ملا ہوا ہے لیکن ایک دوسرے کے دلوں کے اندر نفرت ہے، یہ دور ہوتی ہے نماز باجماعت پڑھنے سے، اجتماعی طور پر پڑھنے سے۔ 5 وقتہ نمازیں جب ہم جماعت سے پڑھتے ہیں تو ہماری ایک کمیونٹی بنتی ہے محلے کی، ہماری اپنی اسٹریٹ کی، اور پھر یہی جمعہ کے لیے اب ہم جامع مسجد میں جاتے ہیں تو باضابطہ طور پر ہمارے 2-3 محلے مل کر کے ایک بڑی کمیونٹی بنتی ہے۔ عزیزان گرامی، تو مسجد کے فائدہ اٹھانے کے لیے چند باتیں، بہت ساری باتیں یہاں ذکر کرنے کا مقصد نہیں، یہاں پر آپ تذکرہ خطیب الاسلام بھی سننی ہے اور اس کے بعد مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کا بھی سننا ہے۔ میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ ہمارے محلوں میں جو مسجدیں ہیں، اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ وہ مسجدوں کی جگہ بہت اہم جگہ ہے، اور اس کا جو رقبہ ہے وہ بڑا اہم ہے۔ کسی بھی سوسائٹی کے لیے وہ ایریا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مسجد میں جب لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی بنیادی ضرورتیں بھی مسجد سے تکمیل ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور میں نے جیسے عرض کیا کہ بہت ساری جماعتیں مل کر بھی لوگوں کو نمازی نہیں بنا سک رہے ہیں، اس لیے نہیں بنا سک رہے ہیں کہ ہماری مسجدیں وہ اٹریکشن اپنے اندر نہیں رکھ رہی۔ اللہ کے لیے نماز پڑھنے آنا ضرور ہے،
لیکن اس سے پہلے آپ ٹارگٹ کریں کمیونٹی کے مختلف طبقات کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، جوان کو، بوڑھوں کو، خواتین کو، ان تمام کی ضرورتوں کا خیال رکھ کر مسجد سے ان ضرورتوں کو وابستہ کریں۔ مثلا میں آپ سے چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر رہا ہوں، ابھی 10th کا ایگزام ہوا، انٹر کا ایگزام ہوا، میں بعض مساجد والوں کو مشورہ بھی دیا کہ کوئی محلے میں آپ کی مسجد ہے اور مسجد کے اطراف تقریباً 200 گھر، 300 گھر، اگر آپ دیکھیں تو 100 گھر، اس کے اندر سے کم از کم 15-20 بچے تو ایسے مل جاتے ہیں جنہوں نے 10ویں جماعت کا امتحان دیا۔ اگر بڑا محلہ ہو تو اس کے اندر آپ کو انٹرمیڈیٹ کے بچے ملتے ہیں، 10ویں جماعت کے بچے ملتے ہیں۔ یہ بچے یہی وہ نوجوان ہیں جو آگے جا کر کے دوسری ایکٹیویٹیز میں لگ رہے ہیں، مسجد سے ان کی رغبت نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مسجد والوں نے مسجد کے دروازے عام طور پر بند رکھے ہیں، صرف 15 منٹ کے لیے کھولا ہے۔ میں تجویز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مسجد کے ذمہ دار حضرات اگر اپنی کمیونٹی کے 10ویں جماعت اور 12ویں جماعت کے طلباء کو، ان کے کامیاب طلباء کو مسجد میں بلا کر ان کی تہنیت کا پروگرام کرے، ان کو آپ وہاں پر بلا کر کے ان کی گلپوشی کریں اور پوری لوگوں کے سامنے، پورے محلے کے سامنے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام طلباء کے لیے بہت اہم ہوگا اور ان کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کا باعث ہوگا۔ دوسری اہم بات، ہمارے اپنے محلوں کے اندر مساجد کے 3-3 فلورز کے مساجد ہے، 2nd فلور ہے، 1st فلور ہے، اور مسجد میں جمعہ کے علاوہ صرف 2 صف اور 1 صف پبلک ہوتی ہے۔ ہم اگر اس بات کی کوشش کریں کہ مسجد کو تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کریں، مثلا میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم مسلمان عام طور پر مڈل کلاس ہیں اور ہمارے اپنے گھروں کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے باضابطہ کوئی اسٹڈی روم نہیں ہے۔ بچے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھنے کے لیے باضابطہ بیٹھ کر پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں۔ عام طور پر دیوان خانوں میں صوفوں پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، کوئی مہمان آئے فوراً اٹھ کر جانا ہے۔ اس ڈسٹرب ماحول کے اندر کوئی بہت اچھا تعلیم یافتہ بچہ پڑھ کر نکلنا سوسائٹی میں بڑا مشکل ہے۔ اس کے لیے ایک پیسفل ماحول چاہیے، اس کے لیے باضابطہ ایک ریڈنگ روم چاہیے، اس کے لیے ایک پیسفل جگہ چاہیے۔ دوسری کمیونٹی کے لوگ اہتمام کر رہے ہیں، اگر ہم باضابطہ بہت بڑی جگہ لے کر کے بچوں کے ریڈنگ روم کا اہتمام نہیں کر سکتے ہیں تو مساجد کی کمیٹی والوں کی ذمہ داری ہے کہ محلے کے بچوں کے لیے ایک اسٹڈی روم بنائے، ایک اسٹڈی ہال بنائے، اس میں بالکل کوئی تمام چیزیں نہیں، بالکل بیسک فیسلٹیز دیں اور اس میں بچوں کو انوائٹ کریں کہ وہ پرسکون انداز میں، جو بچے بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے ہوم ورک کرنا چاہتے ہیں، انٹرمیڈیٹ کے بچے ہیں، ڈگری کے بچے ہیں، وہ اگر کمپٹیٹیو ایگزامز میں جانا چاہتے ہیں، سیلف اسٹڈیز کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے جگہ نہیں ہے۔ آپ ان کے لیے بیسک فیسلٹیز دیجئے، اس سے بچے کنیکٹ ہوں گے، جب مسجد میں پڑھیں گے، وہ بڑے ہوں گے تو مسجد کا احسان کبھی نہیں بھولیں گے، مسجد کے انوائرنمنٹ وہ جانیں گے اور مسجد سے ہمیشہ متصل رہیں گے اور تعلق میں رہیں گے۔ مسجد کے اندر اس طریقے سے لوگوں کے آنا جانا اور مسجد کی آبادی میں اضافہ ہوگا۔ اوپر پڑھیں گے اور نیچے نماز میں رہیں گے، اور جب اتنے وقت کے لیے جب بچہ مسجد میں ہوگا تو لازمی طور پر وہ برائیوں سے بچا ہوگا، وہ کہیں نہ کہیں اللہ کے خوف میں ہوگا، اس کو دین کا تعلق ہوگا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے عزیزان کرام۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ مساجد کے لیے، جیسے ابھی گیان واپی کا معاملہ آیا تو بہت سارے اس کے اندر لوگوں کے انٹرویوز ہوئے، اس میں ایک بات بڑی مجھے اچھی لگی کہ غیر مسلم لوگوں نے آ کر گواہی دی کہ یہ مسجد کا جو بیچ کا جو ہاؤس ہے اس کے اندر جو فوارہ ہے، ہم اپنے بچپن سے اس کو فوارہ دیکھے۔ کون گواہی دے رہے ہیں؟ غیر مسلم۔ اس لیے دے رہے تھے کہ مسجد کے دروازے کھلے تھے، لوگ آتے جاتے تھے، لوگ دیکھتے تھے، اس کو ایکسپیریمنٹ کرتے تھے، اور وہ بالکل چشمدید گواہ ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، میرے اوپر گزرنے والا ایک واقعہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ شاہی مسجد باغ عامہ میں ایک داعی ایسے ہی دعوت کا کام کرنے والے آیا اور کہنے لگے کہ میں چند غیر مسلموں کو دعوت دیتا ہوں، دعوت کا کام کرتا ہوں۔ ایک میں نے سیمینار لیا، اس میں مختلف طبقات کے، مختلف یعنی مذہب کے لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں مسجد کا وزٹ کریں۔ یہ ہمارے اپنے شہر میں وزٹ ماسک جو پوری مہم اٹھی ہے، میں اس کی بنیاد آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ وہ آئے اور کہنے لگے کہ اس کے اندر سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، غیر مسلم مختلف لوگ ہیں۔
تو میرے لیے بھی نیا تجربہ تھا. میں نے اتوار کا دن طے کیا, میں کہا کہ اتوار کے دن لا لو, لوگ زیادہ نہیں ہوں گے, گڑبڑ نہیں کریں گے. اتوار کے روز آئے تو ہمارے صحن میں نے جانماز بچھوایا اور جو بھی بیڈ شیٹ وغیرہ ہوتی بچھوایا, اور وہاں پر ٹھہر کر مسجد کا انٹروڈکشن دینے لگے. اب وہاں پر مسجد کا پورا انٹروڈکشن ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں کیوں روک دیا گیا, اندر کیوں نہیں بلاتے ہیں؟ ہمارے پاس بہت سارے سوالات ہیں مسجد کے متعلق, ہم اور اندر لے گئے. انہوں نے کہا ہم اور اندر چلنا چاہتے ہیں. پورے محراب میں آئے. آپ یقین کریے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے, انہوں نے ہمارا مصلی اٹھا کر جھٹک کر دیکھ رہے ہیں, منبر کو ٹھوک بجا کر دیکھ رہے ہیں, وہ مسجد کے گنبد میناروں کی عمارت کو ٹھوک مار مار کے دیکھ رہے ہیں. پوچھتے ہیں کہ بھئی اتنی ہی مسجد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے؟ ہم نے تو بہت کچھ سنا ہے کہ امام کے مصلی کے نیچے ایک سرنگ ہوتی ہے, اس کے ٹھہرنے کے مقام پہ ایک یعنی روم ہوتا ہے, اس میں فلاں چیز ہوتی ہے, فلاں چیز ہوتی ہے. حیران ہو گئے وہ لوگ کہ مسجد اتنی ہے. بار بار راؤنڈ لگاتے ہیں. یہ غلط فہمیاں ہیں. ہمارا کام ہے, میں عرض کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں مساجد میں غیر مسلموں کے آنے جانے پہ کوئی ممانعت نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کو اٹھا کر کے دیکھیں تو آج بھی ہم مسجد میں اگر نہ بھی ہو تو ایک کارنر صحیح جہاں پر وہ آ کر کے بیٹھ کر, آج دور ہے لوگ اپنی روحانیت کی تسکین چاہتے ہیں. وہ ابھی اسلام نہیں قبول کرتا ہوگا لیکن آپ کے ماحول میں آ کر بیٹھنا اگر چاہتا ہے تو ایک کارنر بنائیں جہاں وہ آ کر بیٹھ کر اپنی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہے, تو شاید اس کی اجازت اور اس کے لیے ہم اپنے دروازے کھولنی چاہیے. تو عزیزان گرامی, میں آخری بات, کیونکہ مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں, حضرت شیخ الجامعہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں, میں آخری بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. مساجد سے متعلق بڑی اہم ہیں. بہت ساری باتیں تھیں کہ مثالی کردار کس طریقے سے ادا کی جا سکتے ہیں, تعلیمی شعبے کے متعلق کام ہو سکتا ہے مساجد سے, اور مساجد دیگر اور بہت سارے کام کر سکتی ہے. ایک بات بڑی اہم ہے عزیزان گرامی, آج نہیں تو کل مساجد کے ذمہ دار حضرات کو بڑی مشکلات پیش آئے گی اگر مسلمان مساجد کو ریگولرائز نہ کریں. مساجد کی زمین تو آپ کی خریدی ہوئی رجسٹرڈ ہے, لیکن آپ کی تعمیر جو ہے عمومی طور پر مسجد کے ذمہ دار حضرات اپنی تعمیرات کو لیگل نہیں کیے ہیں. جو موجودہ حالات میں آپ بلڈوزر کا چلنا جو دیکھ رہے ہیں, جہانگیر پور کی مسجد کا جو واقعہ آپ دیکھ رہے ہیں, جہاں کہیں یہ ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کے پاس پہلے سے آپ کا ڈیٹا موجود ہے کہ مساجد کی جو تعمیر ہے وہ تعمیر جو ہے وہ ابھی آپ نے کنسٹرکشن کا پرمیشن نہ لے کر لیا ہے. آج تک موافق حکومتیں تھی, بات جو ہے وہ ہو گئی, لیکن آئندہ حالات جو تبدیل ہو رہے ہیں ان کے پاس اس بات کا پورا پلان ہے کہ وہ آپ کی مساجد کو نقصان بھی پہنچائے اور کل وہ اس کو ٹیگ دے دیں کہ یہ غیر مجاز ڈھانچہ تھا, اس کو مسجد ہی نہیں کہہ سکتے. اس کے لیے اجتماعی طور پر مساجد کے تمام ذمہ دار, اب اس کے لیے کوئی ہمیں دوری کی ضرورت نہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس محفل میں بھی چشمدید گواہ لوگ ہیں, کوئی دور کے نہیں, حیدرآباد کے تقریباً 23 سے 28 مساجد کو اب تک نوٹس وصول ہو چکی ہے اس بات کی کہ آپ کا کنسٹرکشن اللیگل ہے. لیکن الحمدللہ ہماری اپنی سیاسی جماعت اور قیادت نے پورے اپنے اثر رسوخ کا استعمال کر اس معاملے کو رفع دفع کیا, لیکن منصوبے اس سے اندازہ ہوتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں مساجد کے ذمہ داروں سے اور محلے والوں سے کہ وہ باضابطہ پلان کرے اور مسجد کی لیگل ڈاکومنٹس کو جتنا ہو سکے مضبوط کریں, تب جا کر کے آپ پرسکون ہوں گے. ورنہ مسجدوں سے ہمارا تعلق, ہمارا قلبی تعلق ایسا ہے کہ ہم اپنے گھر کی دیوار ٹوٹ جائے برداشت کرتے ہیں, لیکن مسجد کو اگر نقصان ہو جائے ہمارے نوجوان جذبات میں آتے ہیں, باہر آ جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی, تو آئندہ نسلوں کی حفاظت ہونا ہے تو ہماری اپنی مساجد کی حفاظت بھی بڑی اہم اور بڑی ضروری ہے. بہرحال یہ چند ضروری باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی. تو مساجد کس طریقے سے اچھا رول ادا کر سکتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر, اس عنوان پر جن باتیں آپ کی گوش گزار کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کی حفاظت فرمائے, مساجد سے وابستہ فرمائے, مساجد میں آنا اور عبادتیں کرنا اس کا رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.